پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے لیے جب خطبہ ارشاد فرماتے، یہ بخاری کی حدیث ہے، حضور جب جمعے کے لیے خطبہ ارشاد فرماتے تو صحابہ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کافی دیر کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک تھک جاتا ہے، حضور تھکاوٹ محسوس کرتے ہوں گے۔ کوئی صحابہ نے مشورہ کیا، ایک کھجور کا مضبوط سا تنا لیا، اس کو حضور کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کے اوپر گاڑ دیا، سیدھا مسجد نبوی کے اندر لگا دیا۔ حضور تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی گئی، حضور تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کا وہ تنا مسجد نبوی کے اندر دیکھا تو حضور نے کمر اس کے ساتھ لگائی، یوں ٹیک لگا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے تنے کے اوپر سہارے کے لیے یوں ہاتھ بھی رکھ لیتے تھے۔ کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا، اس کی جڑیں اور شاخیں نہیں تھیں، اس کے اوپر پھل نہیں لگا ہوا تھا، لیکن اس کو رفاقت مصطفیٰ مل گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مل گیا۔ اسے استون حنانہ کہا جاتا ہے۔ یہ لکڑی کا خشک تنا مصطفیٰ کی رفاقت کا حصہ بن گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے والے دن تشریف لاتے، اپنی پشت اس کے ساتھ لگاتے، صحابہ کو واعظ و نصیحت کرتے۔ عرصہ بیتتا گیا، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کہ میرے آقا، میرا کام لکڑی کا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے خوبصورت ممبر نہ بنا دیا جائے۔ مسجد نبوی کی تعداد بڑھ گئی ہے، اب اصحاب زیادہ ہو گئے ہیں، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جمعے والے دن آپ ممبر کے اوپر اگر کھڑے ہو جائیں تو لوگ آپ کو دیکھیں، آپ کی زیارت بھی کریں، تو وہاں کھڑے ہو کے آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کیا، اجازت دے دی۔ اگلے جمعے ممبر بن گیا، اس کی 3 سیڑھیاں تھی، لکڑی کا ممبر رکھا گیا۔ اب یہ ستون حنانہ ہے، 7 ممبر رکھ دیا گیا۔ بلکہ ایک صحابی اور روایت کرتے ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ ستون حنانہ کے پاس کھڑے ہو کے نمازیں ادا کی۔ حضور نے کئی خطبے ستون حنانہ کے ساتھ کھڑے ہو کے صحابہ کو ارشاد فرمائے۔ ممبر لگ گیا، حضور جمعے کے لیے تشریف لائے، جب ستون حنانہ سے گزر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر آئے، حضور نے کھڑے ہو کے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا۔ جمعے کا دن تھا، مسجد نبوی بری ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ستون حنانہ کو چھوڑ دیا، نیا ممبر بن گیا تھا، حضور کھڑے ہوئے، صحابہ کو واعظ و نصیحت جاری تھی۔ اچانک مسجد نبوی سے رونے کی آواز آئی، اور یہ کوئی دردناک طریقے سے رو رہا تھا، اور آواز پھیلتی گئی، سسکیاں تھیں اس کے اندر۔ جب سارے نے توجہ کی تو دیکھا یہ رونے والا کوئی صحابی نہیں تھا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عاشق سامنے بیٹھ کے نہیں رو رہا تھا، بلکہ مصطفیٰ نے جس ستون حنانہ کو چھوڑا تھا، لکڑی کے تنے کو، کھجور کے تنے کو چھوڑا تھا، حضور چھوڑ کے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ حضور کی رفاقت سے جب وہ دور ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑا، حضور کی محبت کے اندر ستون حنانہ نے رونا شروع کر دیا۔ دیکھا مسجد نبوی کے اندر غم کا ماحول اور کیفیت پیدا ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے ستون حنانہ کے قریب آئے، اپنے ممبر کو چھوڑا، جمعے کے خطبے کو چھوڑا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، روایت کے اندر آتا ہے، حضور ممبر کو چھوڑ کے کھجور کے تنے کے پاس آئے۔ ایک صحابی رسول یہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ رکھے، تھپکی دی، محبت کی، پیار کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بغل گیر ہوئے، اس لکڑی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اسے پھر محبت عطا فرمائی، اسے حضور نے شفقت عطا فرمائی۔ آہستہ آہستہ ستون حنانہ کی سسکیاں بند ہوئیں، ستون حنانہ خاموش ہوا، اتنے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک محبت تھی کھجور کے تنے کی حضور کے ساتھ۔
حسن بصری جب بھی یہ حدیث بیان کرتے آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے، رونے لگ جاتے اور بیان کرتے، دیکھو یہ ایک لکڑی ہے، یہ ایک کھجور کا تنا ہے، مصطفیٰ نے جب لکڑی کو چھوڑا، حضور ذرا سے ہٹ کے منبر کے اوپر کھڑے ہوئے، لکڑی نے حضور کی محبت کے اندر رونا شروع کر دیا۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارا لکڑی سے زیادہ حق بنتا ہے محبت مصطفیٰ کے اندر آنسو بہائے جائیں۔ حضور کی زیارت کے شوق کے لیے بندہ اکیلا بیٹھ جائے، پھر قبلہ رخ ہو جائے، پھر درود و سلام کی تسبیحاں پڑھے، پھر اپنی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے میرے مالک جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، آج رات میں بستر پہ سو جاؤں، میرے مقدر جاگ اٹھیں کہ مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت عطا فرما دے۔